بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہودی جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین قوم تھی، ناپسندیدہ قوم کیسے بنے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا اور اسی نام کی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں اور یہودیوں کے ملک کا نام اسرائیل ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ رب العزت کی نصرت سے غلیل کا پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور فرما دیے۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء گزرے اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر انبیاء کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک معجزہ کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی مریم سلام اللہ علیہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر بنی اسرائیل نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ تمہاری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تمہارے گھر بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو ابھی بمشکل 2 دن کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی، حکمت دی اور بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ پر اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر کوئی الزام یا تہمت نہیں لگائی، بلکہ آپ کا احترام اور عزت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت سے فرائض ادا کرنے شروع کیے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام عائد کرنے لگے۔
اس طرح بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حامی جو نصارہ کہلوانے لگے، جو بعد میں اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے، اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا، جو آپ پر الزامات لگانے لگا اور روم کے بادشاہ سے آپ کے لیے پھانسی کا حکم لے آئے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی گروہ بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی اور ان کی نسبت عیسائیوں نے کم کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب بنی اسرائیل روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا اور فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کر لیا اور فرعون سے نجات حاصل کر لی تو کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ملامت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا اور باقی لوگوں نے توبہ کی۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا، ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہوگا۔ جب یہ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا۔ یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا۔ قیامت کے دن بھی وہی بادل سایہ کرے گا۔ غزوہ بدر کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ قیامت کے روز بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل سمندر عبور کر کے صحرا میں آئے تو وہاں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ سایہ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من یہ ایک گوند کی قسم کا تھا جو ان کے گھروں کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا۔ لوگ اس کو اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا۔ اس سے پیاس بھی بجھ جاتی۔ جبکہ سلوہ یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے زیادہ بڑا تھا۔ سرخی مائل ایک ہوا چلتی، ہوا چلنے سے تمام پرندے جمع ہو کر ان کے گھروں کے نزدیک اکٹھے ہو جاتے۔ بنی اسرائیل اس کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا نیچے اترتا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پینے لگا۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی اور حریت حاصل ہونے، ان پر تورات ایسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے، صحرائی زندگی کے انعامات، من و سلوہ حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر
कौमी इज्तिमाइयत ऐसे बड़े बड़े इनामात हासिल करने के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहकामात की पूरी पासदारी नहीं की, उनकी तालीम और तरबियत के इक़दामात को कबूल नहीं किया, बल्कि मुसलसल उनकी नाफरमानी करते हुए बछड़े की पूजा जारी रखी। नाज़रीन, बनी इसराइल ने मुशाहिदा बारी ताला का मुतालबा किया। बस्ती में दाखिल होते वक्त तौबा और इस्तग़फ़ार के बजाय नाफरमानी पर मबनी अल्फाज अदा किए, पानी की मुनसिफाना तकसीम के बजाय नाइंसाफी के रवैये अपनाए और शहरी जिंदगी के उमूर में जुल्म और उद्वान की आदत अपनाई। उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे तमाम कवानीन शिकन बनी इसराइलियों पर जिल्लत और गज़ब इलाही का अजाब नाजिल किया। सियासी हवाले से जिल्लत और रुसवाई का अजाब मुसल्लत हुआ, यहां तक कि उनकी इन्हीं आदातो अतवार के नतीजे में हमेशा के लिए बनी इसराइल हुकूमत से महरूमी में मुब्तला हुए, हुकूमत से बिल्कुल महरूम हो गए जो मुजब इज्जत थी। माशी बेइंसाफी और जुल्म के नतीजे में उन पर माशी हवाले से मस्कनत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। मोहताजी यह है कि अव्वल तो यहूद में माल की किल्लत रही, और जिनके पास माल हो भी तो हुक्काम असल हुक्मरानों वगैरह के खौफ से अपने आप को मुखलिस और हाजतमंद ही जाहिर करते हैं। शिद्दत हिरस और बुखल के बायस मोहताजों से बदतर नजर आते हैं। और यह भी दुरुस्त है कि माशी आसूदगी दिल से होती है, न कि माल से, इसलिए कि मालदार होकर भी मोहताज ही रहे। नाजरीन, कोई कौम आला इल्म हासिल कर लेने के बावजूद उस पर पूरे तौर पर अमल न करे तो वो गज़ब इलाही की मुस्तहिक हो जाती है। बनी इसराइल के पास एक आला किताब तौरात की सूरत में बुरहान बनकर नाजिल हुई, लेकिन उन्होंने उसकी पूरे तौर पर पासदारी नहीं की। इसके नतीजे में अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हुआ। इल्म की सही कदर न की जाए और उसके तकाजों के मुताबिक पूरा अमल न किया जाए तो वो कौम मग़ज़ूब अलैहिम बन जाती है। नाज़रीन, यहूद की पूरी तारीख अल्लाह की आयात तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान हकीम के इनकार और तौहीन पर मबनी रही है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम उनकी तालीम और तरबियत के लिए आए और उन्हें बुराइयों से बाज रखने की कोशिश की, उन्हें नाहक शहीद किया, इंतहाई अजियतें और तकलीफें दी और अपनी बुरी आदतों पर डटे रहे। कोई कौम जुल्म, नाइंसाफी और नाफरमानी को अपना रवैया बना ले तो वो दुनिया में भी अजाब की मुस्तहिक होती है, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। बनी इसराइल इस्यानो उद्वान पर कारबंद रहे। इस्यान ये कि अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों की नाफरमानी और उनमें कमी और कोताही करना, उद्वान ये कि जुल्म और नाइंसाफी को अपनी आदत और रवैया बना लेना। इस इफरातो तफरीत और जुल्म ज्यादती के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर यह अजाब मुसल्लत किया। यहूदी जो आज खुद को तरक्की याफ्ता कौम तस्वुर करते हैं, दर हकीकत खुदा की नापसंदीदा तरीन कौम और धुतकारे हुए लोग हैं, और मुसलमानों को यहूदो नसारा से दोस्ती से मना फरमाया गया है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।